اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین صدق اللہ العظیم۔ اقتلوا یوسف، اگر یہ پچھلی آیت سے ملا کے پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ جو الف پہ حمزہ پہ جو پیش پڑی ہوئی ہے یہ حمزۃ الوصل ہے، یہ پیش اس کی اپنی، یہ حمزہ الوصل جو ہے یہ اس کی اپنی پیش جو ہے یہ نہیں ہے، بلکہ پچھلی آیت سے اگر پڑھیں گے تو آپ کو چھوٹا سا نون ملے گا لکھا ہوا نقتلو، لیکن پچھلی آیت رک گئی ہے تو اس پہ ہم کیونکہ عین کلمے پہ پیش ہے تو اس لیے ہم نے حمزۃ الوصل پہ بھی پیش دے دی۔ قاف تے اور لام، قتل یقتلو کا کیا مطلب ہے؟ مارنا، قتل کرنا، ٹھیک ہے جی، یک طرفہ طور پہ قتل کرنا۔ باب تفعیل میں چلا گیا، قتل یقتل تقتیلا، اس کا کیا مطلب ہے جی؟ اس کا بھی قتل کرنا، لیکن اس کا ایک معنی ہے بڑی بے رحمی سے تشدد کے ساتھ قتل کرنا، تشدد کے ساتھ ہے مارنا۔ دوسرا اس کا قتل یقتل کا معنی کیا ہے جی کہ مارتے رہنا، یعنی کوئی آدمی جو ہے جیسے کرائے کا قاتل ہو گیا، جیسے رات کو مارا، جیسے تو قتل یقتل تقتیلا تشدد کر کے مارنا یا کسی کو مارتے رہنا۔ اسی طریقے سے باب مفاعلہ میں یہ بھی قرآن حکیم میں استعمال ہوا ہے، قاتل یقاتل مقاتلہ یا قتالا، اس کا کیا معنی ہے جی؟ دو طرفہ یعنی جنگ کرنا۔ ایسے ہی باب افتعال سے بھی قرآن حکیم میں استعمال ہوا ہے، اقتتل یقتتل، آپس میں جنگ کرنا، آپس میں، یعنی جس کو ان فائٹس کہتے ہیں، یعنی اپنے اندر ہی کسی دوسرے ملک سے، دشمن سے یا کسی غیر قوم سے لڑنے کے بجائے آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کرتے ہیں، خانہ جنگی جس کو کہہ سکتے ہیں۔ تو اقتلو کہاں سے آیا جی؟ قتل یقتلو سے، اس کا فاعل بنائیں قتل یقتلو کا، فاعل کے وزن پر قاتل، قتل کرنے والا، مفعول بنائیں اس کا مفعول کے وزن پر مقتول، جس کو قتل کیا جائے۔ اب یہ جب صفت مشبہ آتی ہے فعیل کے وزن پہ تو وہ مفعول کے وزن پہ چلی جاتی ہے، قتیل، قتیل کون ہے؟ قتل ہونے والا، اور اس کی جمع قرآن حکیم میں استعمال ہوئی ہے فعلا کے وزن پر قتلا۔ قتلا کس کو کہتے ہیں جی؟ مقتولوں کو، جو بہت سے لوگ قتل کر دیے جائیں ان کو قتلا کہتے ہیں، یہ سورہ بقرہ کے شروع میں آیا۔ اچھا، قتل یقتلو سے، یقتلو وہ قتل کرتا ہے، تقتلو تقتلون تم سب قتل کرتے ہو۔ اب اس کا کیا بنانا ہے؟ امر بنانا ہے، تو تقتلون، تو کیا ہوگا جی؟ اعراب بھی گیا، علامت مضارع بھی گئی، تو اقتلو بن گیا یہ تم سب قتل کرو۔ فعل امر کا یہ اصول ہے کہ جو فاعل ہوتا ہے وہ اس کے اندر ہوتا ہے، یعنی اس کے اندر فاعل کیا ہے؟ انتم، تم سب، ان کو کہا جا رہا ہے، ایک بندہ کہنے والا ہے، ان میں سے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں میں سے ایک کہنے والا ہے۔ دو تو پہلے ہی چلے گئے، حضرت یوسف بھی نکل گئے، حضرت بنیامین جو ان کے بھائی تھے وہ بھی نہیں،
10 بچ کے پیچھے، 10 میں سے ایک 9 کو کہہ رہا ہے اقتلو کہ تم سب، تم سب قتل کرو، فعل امر۔ اب یہ رائے آ گئی، پہلی رائے کیا آئی؟ قتل کرو، اقتلو تم سب قتل کر دو، کس کو قتل کرو جی؟ فا زبر آ گئی تو کیا پتہ چلا یہ حالت نصب میں آ گیا، فعل امر کے بعد نصب ہوتا ہے جس کے بارے میں بات کہی جائے کہ یہ کرو، کس کو قتل کرو؟ یوسف علیہ السلام کو قتل کر دو۔ اچھا، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی کتنی عمر ہے جی؟ ابھی بھاگنے دوڑنے کے قابل نہیں، تو بھائیوں کی کتنی ہوگی؟ 18-20 سال ہی ہوگی جی۔ یعنی اس زمانے میں بھی اتنے بچے کو بھی شیطان نے کرمنلائز کر دیا، چھوٹے بچے کو۔ آگے چل کے حضرت یوسف علیہ السلام اس ساری بات کی کیا تعویل پیش کریں گے، اور حضرت یعقوب نے کیا تعویل پیش کی؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، بھائیوں کو خواب نہیں سنا، ورنہ یعنی ان کو وہ استعمال کریں گے۔ اسی طرح جب حضرت یوسف علیہ السلام پھر بھائیوں میں ملے، بھائیوں کے ساتھ، تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ شیطان نے ان کو خراب کر دیا۔ تو شیطان نے کتنے چھوٹے بچوں کو کیسے کرائم کا ایک آئیڈیا دیا ہے کہ وہ اس حد تک کرمنل ہو گئے کہ وہ اپنے بھائی کے قتل کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ تو اقتلوا یوسفا، یہ ہے او عطف ہے، یہ جیسے واو عطف ہے، فا عطف ہے، ثم عطف ہے، ایسے ہی او عطف ہے یا۔ اس میں جو واو ہے اس کی او کی یہ ہمیشہ ساکن نہیں ہوتی ہے۔ یہاں اس کے نیچے زیر کیوں آگے جی؟ آگے ملانے کے لیے، یعنی یہ زیر دے کر، یہ اصول ہے کہ دو مختلف دو لفظ ہیں اور ایک لفظ کا جو آخری حرف ہے وہ بھی خاموش ہے، اگلے لفظ کا پہلا حرف جو ہے وہ بھی خاموش ہے، تو زیر دے کے ملائیں گے، تو اس لیے اس کو زیر دی۔ یا اترہو، تو رے ہے، طرح یطرح طرحن، دور پھینکنا، کسی چیز کو دور پھینک دینا، گم کر دینا، ہاں گم کر دینا، گم یعنی کسی چیز کو، طرح یطرح کا مطلب ہے کسی چیز کو فالتو سمجھ کر یا ردی سمجھ کر دور پھینک دینا۔ اور اس کے ہم معنی قرآن حکیم میں کون سے الفاظ استعمال ہوئے ہیں؟ نبذہ، اس کا مطلب کیا ہے جی؟ کسی چیز کو پرواہ نہ کرتے ہوئے اس کو پیٹھ پیچھے پھینک دینا۔ او کلما عاہدوا عہدا نبذہ فریق منہم، جب سب نے عہد کر لیا تو ایک گروہ نے اٹھا کے اس کو پھینک دیا، یعنی کہ اس کی پرواہ ہاں جی، پرواہ نہ کرتے ہوئے کسی چیز کو، پرواہ نہ کرتے ہوئے کہاں پھینکنا جی؟ پس پشت پھینک دینا۔ اچھا، باقی جو دو اس سے ملتے ہیں وہ پتھر پھینکنے کے حوالے سے، رجما اور رما اور قذفا، یہ سارے پتھر پھینکنے کے حوالے سے آتے ہیں۔ رما، رجم کس کو کہتے ہیں؟ پتھر مارنا، پھینکنا، سنسار کرنا، پتھر پھینکنا، رجما۔ اور قذف کس چیز کو کہتے ہیں؟ قذف بھی کسی چیز پر کوئی چیز پھینکنا، ڈالنا، ڈال دینا۔ ہاں جی، یہ دونوں حالتوں میں ہو سکتا ہے کہ کسی پہ الزام پھینک دینا اٹھا کے، بات کسی پہ پھینک دینی، یا کسی پہ کوئی چیز اٹھا کے، دونوں حوالوں سے۔ یعنی قذف جو ہے
یہ دونوں معنی میں استعمال ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے رما کہاں پہ استعمال ہوا ہے؟ حج رمی کرتے ہیں، اور کہاں پہ ہوا ہے جی؟ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ آپ نہیں پھینک رہے تھے بلکہ ولیکن اللہ رما، بلکہ وہ اللہ پھینک رہا تھا۔ یہ پھینکنے ڈالنے کے حوالے سے استعمال ہوتا ہے۔ تو طرح یطرح کا معنی کیا ہوا جی؟ دور پھینک دینا کسی کو فالتو چیز، یعنی کہ اٹھا کے دور پھینک دو۔ تو اب طرح یطرح سے تطرحون کا کیا؟ تم سب دور پھینکتے ہو۔ تو اب اس کا کیا بنانا ہے؟ امر بنا، علامت مضارع بھی گئی اور اعرابی نون بھی چلا گیا۔ تو رہو تو اترہو تھا، لیکن کیونکہ وہ بول پڑی ہے پیچھے اس وجہ سے اب اترہو تم سب دور پھینک دو۔ کس کو؟ ہو، اس کو۔ اب ہو کی ضمیر واپس پلٹائیں تو کدھر چلی جائے گی؟ یوسف علیہ السلام کی طرف، یعنی ان کو دور پھینک دو۔ دور کیوں پھینک دو جی؟ نظروں سے بس غائب ہو جائیں، ختم۔ نزدیک ہوئے تو ہو سکتا ہے کہ قریب کے بندے تو جانتے ہی ہیں نا۔ یہاں سے کوئی آدمی اٹھا کے کسی کو کنتریلا پھینک آئے، سہاوا پھینک کے آئے، یا سہاوے میں کوئی نہ کوئی آپ کے جاننے والا مل جائے گا، وہاں سے وہ کہاں گئے جی؟ قبیلے نہیں، قبیل، تو وہ کہے گا جی میں تو جانتا ہوں قبیل۔ اور یہاں سے اٹھا کے اگر بلوچستان میں پھینکا ہو تو واپس مشکل ہے، دور پھینک کے آنا۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ اوترہو یا او یا ان کو، یعنی یوسف علیہ السلام کو پھینک دو دور۔ اردن اصل میں یہ عربی زبان کا ایک اسلوب بھی ہے، ویسے یہ تھا فی اردن، زمین میں، فی اردن کسی جگہ پہ، زمین میں کسی جگہ، لیکن وہ فی ہٹا کے اردن لگا دیا۔ تو اترہو اس کو پھینک دو، ان کو، اترہو فعل امر اور ہو پہلی ضمیر، مفعول، ان کو یعنی یوسف علیہ السلام کو یہ پہلا مفعول ہے، اور اردن دوسرا مفعول ہے۔ لیکن یہ اصل میں کیا تھا؟ ہاں جی۔ تو اردن اس کا ترجمہ کیا کریں گے جی؟ زمین میں۔ اوترہو اردن، ان کو دور پھینک دو کسی زمین میں، زمین میں کہیں دور پھینک دو۔ اس سے کیا ہوگا جی؟ یہ فعل امر ہے نا، امر۔ اب یہ جواب امر آ گیا، یہ جواب امر، یہ کرو گے تو اس کا اثر یہ ہوگا یخلو، خے لام واو، خے لام کیا مطلب ہے جی؟ خلال کرنا، خالی کر دینا، کسی چیز کا خالی ہونا۔ اچھا، تین معنی اس کے، گزر جانا بھی اس کا معنی ہے۔ تلک امۃ قد خلت، جی امتی گزر گئی، یعنی خلا یخلو، ایک معنی اس کا کیا ہے جی؟ خالی ہونا، ایک معنی اس کا کیا ہے؟ گزر جانا۔ تلک امۃ قد خلت، یہ وہ امتیں ہیں جو گزر چکی ہیں۔ اچھا، ایک اس کا اور معنی کیا ہے جی؟ کسی سے تنہائی میں ملنا۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، جب وہ آپ کے سامنے آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں جی؟ آمنا، ہم ایمان لے آئے۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، جب آپس میں ایک دوسرے سے تنہائی میں ملتے ہیں، خلوت میں ملتے ہیں، خلوت، خلوت میں ہونا۔ اب یہاں پہ خلا یخلو،
تو یہ جواب امر ہے، یعنی کہ یا قتل کر دیں یا کسی دور زمین میں پھینک کے آ جائیں، خلا یخلو، تو کیا ہو گیا جی اس کا جواب امر ہونے کی وجہ سے کیا ہوا، واو اڑ گیا، اس کا ہلکا ہو گیا نا، یخلو بن گیا، یخلو خالی ہو جائے کا خالی ہو جائے گا، کیا خالی ہوگا جی؟ آپ اس کا فائل دیکھیں ذرا، کہیں نظر آ رہا ہے؟ فائل اس کا نظر آ رہا ہے جی کہیں پہ؟ کیوں؟ آنکھیں ہیں کہ ختم ہو گئی آنکھیں بھی؟ یہ پیش نظر آ رہی ہے، تو یہ کیا ہے؟ حالت رفع میں یہ فائل ہے۔ وجہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ چہرے کو، رضامندی کو۔ اور کیا لفظ استعمال ہوتا ہے جی اس کے لیے؟ وجہن، ایک تو مطلب ہے چہرہ وجہن، لیکن ایک اس کا مطلب ہے رضامندی۔ اور رضامندی کے لیے قرآن نے کیا لفظ استعمال کیے ہیں؟ رضوان، اور کیا استعمال کیا ہے؟ مرضات۔ رضامندی کے لیے لفظ بھی قرآن حکیم نے استعمال کیے ہیں۔ تو وجہ یخلو لکم وجہ ابیکم، یہ ایک محاورہ ہے، یعنی ایک محاورہ ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے ٹو گیٹ دا 100% اٹینشن، یعنی کسی آدمی کا چہرہ خالی ہو جانا، مطلب کہ وہ سارے کا سارا ہی میری طرف ہو جائے، کہیں آگے پیچھے نہ دیکھے۔ تو یخلو خالی ہو جائے گا، کیا خالی ہو جائے گا جی؟ وجہ، چہرہ، لیکن یہ وجہن نہیں آیا، الوجہ بھی نہیں آیا، الف لام بھی نہیں آیا، تنوین بھی نہیں آئی، تو یہ مضاف ہو گیا جی، وجہ چہرہ۔ اب یہ سوال کیا پیدا ہوا جی؟ کس کا چہرہ جی؟ وجہ ابی، وجہ ابی، یہ مضاف الیہ ہو گیا، لیکن یہ خود بھی مضاف ہے اور اس کے ساتھ ضمیر آ گئی کم کے ساتھ، تو اب یہ پورے کا پورا ایک مضاف 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 الیہ پھر مضاف، آپ سب کے والد کا چہرہ، رضامندی، پیار، خالی ہو جائے گا آپ کے والد کا چہرہ، لکم، تمہارے لیے، لام تا لام جر کے لیے، کم، تمہارے لیے، یخلو لکم وجہ ابیکم، تمہارے لیے تمہارے والد کا چہرہ، یعنی تمہارے لیے تمہارے والد کی توجہ 100% خالی ہو جائے گی، یعنی حضرت یوسف رہیں گے ہی نہیں تو پھر مجبور ہو جائیں گے توجہ دینے کے لیے، محبت کرنے کے لیے، پھر آپ کے والد کی ساری محبت جو ہے۔ وَتَكُونُ مِن بَعْدِهِمْ مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اور تکون، ہو جائیں گے، اچھا یہاں پہ نا ایک جھگڑا ہے چھوٹا سا، اب وہ کہہ رہا ہے سب سے، اس نے کیا کہا ہے؟ اقتلو، قتل کر دو، اوِترہو، دور پھینک دو، تیسری بات کیا کہی ہے؟ وَتَكُونُ، کانا یکونو، ہونا، کانا وہ تھا، اور تکون وہ ہوگا یا ہے، ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تکون، کانا یکون سے تکونون، تم سب ہوتے ہو، اب اس کا کیا بنانا ہے؟ اگر یہ امر ہوتا نون تو اڑ گیا اس کا، امر ہوتا تو مضارع بھی جاتا تو یہ ہوتا کونو، قرآن میں آیا کونو مع صادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو تیز کی
نہیں اڑی۔ تو یہ اصل میں مضارع ہے منصوب، یہ مضارع منصوب ہے، یہ فعل امر نہیں ہے۔ اب یہ جو واو ہے نا، واو یہ لام تعلیل کا کام کر رہی ہے، تاکہ عام طور پہ ترجمہ آپ پڑھیں گے اور بعد میں تم نیک ہو جانا، ہو جانا جب آئے گا تو بعد میں نیک ہو جانا، تو اس کا مطلب امر ہو گیا نا، قتل کر دو، باہر پھینک دو، بعد میں نیک ہو جانا، نیک ہو جاؤ، نیک ہو جانا، یہ کیا ہے؟ یہ ترجمہ تو نہیں۔ تو یہ تاکہ تم سب ہو جاؤ، اس کے بعد اب یہ صالحین کا مطلب کیا ہے؟ ایک تو اس کا مطلب ہے نیک، دوسرا صالح کا کیا مطلب ہے؟ پھلنے پھولنے والا، پھلنے پھولنے والا۔ اب یہ بنیادی طور پہ کس مرض کا شکار ہے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام؟ کون سا مرض لگا ہوا ہے ان کو؟ حسد کا، ان کو حسد کا ایک مرض لگا ہوا ہے۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ محبت کرتا ہوا دیکھ ہی نہیں سکتے، حسد اتنا شدید ہے۔ اب وہ حسد نکل جائے گا نا تو اب انہیں پرسکون طور پہ اس گھر میں پھلنے پھولنے کا موقع مل جائے گا۔ اب یہ حسد بھی ختم ہو جائے گا تو باقی کوئی بیماری ان کے اندر اور نہیں رہی، تو یہ نیک بھی ہو جائیں گے۔ کہ یہ بچہ ایک ایسا، حضرت یوسف علیہ السلام کی شخصیت ایسی ہے کہ بس ان کی وجہ سے ہم نیک نہیں ہو رہے، برداشت ہی نہیں ہو رہا، ان کو ہٹا دو تو بس۔ بات سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ؟ تو وَتَكُونُوا، تاکہ تم سب ہو جاؤ۔ اب کانا یکونو کا ایک اسم ہوتا ہے اور ایک خبر ہوتی ہے۔ جو اسم ہوتا ہے اس کا وہ حالت رفع میں ہوتا ہے اور خبر حالت نصب میں ہوتی ہے۔ جب بھی جمع میں آتا ہے نا کوئی کانا یکون، اس کا اسم اس کے ساتھ، اس میں ظاہر کے طور پہ تو نہیں آتا، اس کے اندر ہی آتا ہے۔ تو تکونون کا کیا ہے؟ انتم، تم سب، تو یہ ہو گیا اس کا اسم۔ تکونو، تم سب، تاکہ تم سب ہو جاؤ۔ اب اس کی خبر دیکھیں جی، نصب ہے کہیں پہ؟ قومن، اور صالحین یہ اس کی صفت ہے، قومن کی صفت ہے۔ قومن کی صفت جمع میں کیوں آ گئی جی؟ بھائی جو زیادہ ہیں وہ بھی جمع ہے، قوم تو ایک لفظ ہے نا، قوم جی، قوم کی جمع کیا ہے؟ اقوام۔ کہاں پہ لکھا ہوا کہیں ہے؟ ہم نے قرآن میں کہیں قوم کی جمع ہے؟ نہیں، نہ حزب کی جگہ ہے کہیں پہ جمع؟ یہ اس میں جمع ہے۔ قوم کیا ہے؟ اس میں جمع، ایسا واحد اسم کے جس کے اندر سے مراد اس کے قوم، کن کو کہتے ہیں؟ لوگوں کو قوم کہتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے جی، تو یہ آلریڈی جمع ہے تو اس کی صفت بھی جمع ہے۔ اچھا، اب اس کی چاریں شکلیں دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے جناب یہ حالت نصب میں ہے، اور حالت کے اعتبار سے یہ بھی حالت نصب میں ہے، تو دونوں نصب میں ہو گئی حالت کے اعتبار سے۔ اچھا، یہ قومن جمع ہے اور صالحین بھی جمع ہے، دونوں جمع ہو گئی۔ قومن مذکر ہے اور صالحین بھی مذکر ہے، مؤنث کی کوئی علامت تو نہیں ہے؟ مرکب توصیفی۔ ہاں جی، تو قومن جو ہے یہ نکرہ ہے اور صالحین بھی نکرہ ہے۔ صالحین کیسے نکرہ ہے جی؟ آپ بتائیں جی، صالحین کیسے؟ کیا علامت ہونی چاہیے تھی؟ الف لام اگر ہوتا نا، الصالحین ہوتا تو وہ کیا تھا؟ وہ معرفہ تھا، اس لیے یہ صالحین اکیلا لکھا ہو تو یہ نکرہ ہے۔ تو یہ چاروں شکلیں اس کی جو ہیں وہ برابر ہوئیں، تو یہ دونوں مل کے بنے مرکب توصیفی بن گئے، لوگ نیکوکار۔ اور جیسے مرکب اضافی میں ہم پوچھتے ہیں کس کا کھانا، کس کا گھر، کس کی چیز، کس کا چہرہ، تو یہاں پہ کیا پتہ کرتے ہیں؟ کیسا، کیا سکتے، اچھائی یا برائی۔ ٹھیک ہے جی۔ قومن لوگ، تکونو، تاکہ تم ہو جاؤ، قومن
ایک قوم، ٹھیک ہے جی. کیسی قوم جی؟ صالح، نیک قوم، ٹھیک ہے جی. تاکہ ہم، یہ اس کا ترجمہ بنے گا تاکہ تم ہو جاؤ نیک لوگ، نیک لوگ ہو جاؤ. کب ہو جاؤ؟ من سے، من کیا جی؟ حرف جر ہے. یہ اب بادی کیا ہے؟ ظرف ہے. اگر اس کے ساتھ مضاف الیہ نہ آتا تو اس کا کیا ہوتا؟ من بعدو. ٹھیک ہے جی. اب یہ آ گیا کیونکہ اس کا مضاف الیہ، اس لیے من حرف جر نے اس پہ عمل کیا اور یہ بن گیا بادی ہی. اب یہ ترجمہ ایسے کریں گے مضاف مضاف الیہ اس کے بعد. اب یہ جو ہی ہے یہ کس چیز کی طرف اشارہ ہے؟ قتل کی طرف اشارہ ہے، یا طرح یطرح کی طرف اشارہ ہے، طرحن کی طرف اشارہ ہے. وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ. یہ کرنے کے بعد یہ کرو تاکہ تم، یعنی کہ یہ کام نکالو تاکہ اس کے بعد ہم پھل پھول سکیں، پھر نیک بھی ہو جائیں گے. تو شیطان نے پٹی کیا پڑھائی جی؟ زبردست. یہ آخری گناہ ہے. شیطان کی پٹی کیا ہے جی؟ یہ گناہ کون سا ہے؟ آخری. اس کے بعد انشاءاللہ توبہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ایک نیکی دوسری نیکی کے لیے مددگار ہے، اور ایک گناہ دوسرے گناہ کو آسان کر دیتا ہے. وہ جو آخری گناہ سمجھ کے کرتے ہیں ان کے، ہاں، ایک نیکی دوسری نیکی کے لیے مددگار ہے. آدمی جب ایک نیکی کرتا ہے تو اگلی نیکی کے لیے اس کو نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے، راستہ بن جاتا ہے. اسی طرح جب ایک گناہ کرتا ہے تو اگلا گناہ کرنا اس کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے. وہ سمجھتا ہے جی یہ آخری گناہ ہے، حالانکہ وہ آخری گناہ نہیں ہوتا. آخری گناہ کون سا ہوتا ہے؟ کہ یہ گناہ آ گیا میرے منہ کے سامنے، اب میں نے سوچا کہ یہ آخری گناہ ہے. یہ آخری گناہ نہیں، وہ جو پیچھے کیا تھا وہ آخری تھا. اگر اس کو نہیں کیا نا تو وہ پچھلا آخری ثابت ہو گیا، ورنہ کرنے کے بعد تو آخری کبھی نہیں. ٹھیک ہے جی. تسلسل، جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا تسلسل قائم ہو جائے تو پھر تو آخری ہو نہیں سکتا. تو یہ گناہ کیا ہے؟ اگلے والا گناہ نہ کرنا پچھلے گناہ کو آخری قرار دے دیتا ہے. تو یہ ایک ذہنیت ہے کہ جو آج ہمارے اندر بھی بڑی شدت سے پائی جاتی ہے. اچھا، اس میں سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں تجوید کو. اقتلو، اس میں کیا قاعدہ ہے جی؟ کاف کا کلکلہ ہے اور کاف ہمیشہ موٹا پڑھتے ہیں. اقتلو، تے پتلا پڑھیں گے ورنہ توئے سمجھا جائے گا. ٹھیک ہے جی. تے کو لام ہمیشہ پتلا پڑھتے ہیں ما سوائے ایک لام کے. کون سا لام ہے موٹا پڑھتے ہیں؟ اللہ کا. ایسا اللہ جس کے پیچھے زبر یا پیش ہو. اگر زبر اللہ کے اس میں جلالہ کے پیچھے زیر ہو تو وہ لام بھی پتلا، جیسے بسم اللہ، بسم اللہ، اعوذ باللہ. تو یہ پیچھے زیر ہے اس لیے بسم اللہ اور اعوذ باللہ کا لام پتلا پڑھتے ہیں. تو اقتلو، قاف موٹا بھی اور کلکلا. اقتلو یوسفا، یو دو حرکتیں، سوفا ایک حرکت. اوت راہو. اچھا، یہ میں نے کہا تھا تے پتلا پڑھیں ورنہ توئے ہو جائے گا. تو یہ توئے آ گیا، توئے کو پڑھنا ہے موٹا. لیکن یہاں پہ توئے کے اوپر کیا ہے؟ حالت سکون ہے. جیسے حالت قاف پہ حالت سکون تھی تو کلکلہ بن گیا، ایسے ہی توئے پہ حالت سکون ہے تو یہ بھی توئے کا کلکلہ بن گیا. کون سے حروف ہیں جی کلکلہ والے؟ کتب جد، کاف توئے بے جیم اور دال. یہ ساکن آ جائیں اگر تو ان کا کلکلہ ہوتا ہے. اوت، اوت، اوت رہو. اب یہ، ہاں جی، یہ ہے جو ہے یہ حلق سے نکالنی ہے. اوت رہو، ہو دو حرکتیں. اردن، ارضن. زواد کہاں سے نکلتا ہے جی؟ زواد کہاں سے نکلتا ہے؟
زواد کہاں سے نکلتا ہے؟ اب مخرج اس کا ہے داڑ، داڑ سے داڑ سے نکلتا ہے۔ زبان کا جو سائڈ ہے نا، زبان کی سائڈ، اس کو داڑوں کے ساتھ لگاتے ہیں، اور مشکل ہے، اتنا آسان نہیں ہے۔ اس کو زواد بھی پڑھ سکتے ہیں اور دواد بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کو نکالنا یہیں سے ہی ہے، داڑوں سے نکلتی ہوئی ہے۔ ہاں جی، تو اردن، اردن تھا ایسے تھا، اردن، اور آگے یخلو، تو یہ آ گیا نون ساکن کے بعد یہ، تو یہ کون سا قاعدہ ہو گیا جی؟ یرملون کا قاعدہ ہو گیا، تو یہ اردین ہو گیا، اردین یخلو لکم، یخلو لکم، اردین، تو یہ اردن کی جگہ اردین یخلو لکم، ایک ایک حرکت ہے۔ وجہو، اب اس میں کیا قاعدہ ہے جی؟ وجہو میں کلکلا جیم، یہ جیم آ گیا اس میں سے، وجہ، وجہو، اب یہ جیم کا کلکلا کرنا ہے، وجہو، اور ہا کو سینے سے نکالنا ہے۔ اب یہ جو وطرحو ہے، اس کو حلق سے، اوپر حلق سے نکالنا ہے، تو وجہو لکم، وجہو ابیکم، ابی بھی دو حرکتیں، کم وتقونو، تا ایک حرکت ہے، کونو دو دو حرکتیں ہیں، مم، اب یہ نون کے بعد با آ گیا، تو اس نون کو نون نہیں پڑھیں گے بلکہ میم پڑھیں گے، من بعدہ، من بعدہ قومن، قومن کیا ہے جی؟ لوگ، جم، لین ہے، لین، کو، کو کیا ہے؟ لین، دو حرکتیں ہیں، زبر کے بعد واو آ جائے یا زبر کے بعد یہ آ جائے، لئی یا قو، تو یہ کیا ہو جاتا ہے؟ لین، قومن۔ اب یہ قومن ہے، اس کے آگے کوئی ہلکی ہے جی؟ نہیں ہے، تو نون کا اظہار نہیں ہوگا، قومن صالحین، سوا کیا ہے جی؟ یہ کس کو کیا کہتے ہیں؟ کھڑی زبر کو مد بدل کہتے ہیں، یہ مد اصلی کی جگہ پہ آ جاتی ہے۔ سوا دو حرکتیں، لہ ایک حرکت، اور ہی دو حرکتیں تھیں، نون کے اوپر زبر کو عارضی طور پہ سکون میں، تو عارضی سکون ہوا تو اس کو آپ 4 یا 5 حرکتیں کھینچ سکتے ہیں، صالحین۔ چلیں جی پڑھ لیتے ہیں۔ اقتلوا یوسف او اطرحوہ، آگے ہو بھی پڑھا، او اطرحوہ ارضین یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔